السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز بھی. جی مجھے ایک سجیشن دینی ہے. ہلو. جی جی بالکل ضرور دیجیے. جی میں یہ کہنا چاہوں گی آج کا ٹاپک بہت ہی اچھا ہے اور آف کورس ہمارے پہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بیسکلی عورت ہی عورت کے تشدد کا شکار ہے. اگر ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ سکھائے کہ جیسا میرا بیٹا ہے ویسے ہی تم ہو تو وہ جو لڑکی ہے جو بیٹی ہے وہ آئندہ اپنی جنریشن کو اچھا سکھا سکے گی. صحیح ہے بالکل. تو اکارڈنگ ٹو می ایک لڑکی کو صحیح ہونا پڑے گا پوری لڑکی جنریشن کو صحیح کرنے کے لیے. صحیح. میں سب سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. بہت اچھی بات کی اس بچی نے اور یہ خلاصہ ہے سمجھ لیجیے اس پروگرام کا کہ بالکل صحیح بات. وہ عورت ہی عورت کی دشمن بن رہی ہے. مرد تو ہے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ مرد تفریق کرتا ہے بچی میں, بچی سے پوچھتا بھی نہیں ہے کیا نہیں, رشتہ کرتے ہوئے بھی نہیں پوچھتا, یہ ساری چیزیں مطلب. لیکن عورت کی کس طرح سے دشمن ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب آپ ہی کو دینا چاہیے. عورت کو ایکسپلائٹ کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کی وجہ بہت ساری ہے. ایک تو پھر وہی بات کہوں گی کہ معاشرے کی جو ہمارے یہاں بہت زیادہ بدعمالیاں ہیں جو رائج ہو گئی ہیں, غالباً اس سے ڈرتی ہوگی یا جہالت ہوگی. زیادہ تر تو ہر چیز کو جہالت ہی کو دخل ہے. اگر یہ اس قسم کی حرکتیں ہمارے یہاں ہوں کہ بچی سے پوچھا نہ جائے, بیاہ دیا جائے, یا بچی کے کھانے پینے سے, تعلیم سے, رہن سہن سے لڑکے کے ساتھ تفریق کی جائے, اس کو شروع سے ایک ہائی سٹینڈرڈ پہ رکھا جائے اور اس کو لوور گریڈ پہ رکھا جائے, اگر گھر میں یہ بات کرتی ہے تو ماں کر سکتی ہے, باپ کے لیے یہ مشکل ہے. اس لیے میں باپ کو اس میں قصوروار نہیں سمجھتی اور یہ بچی کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ عورت ہی عورت کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. صحیح. ماں نے ایک ہی طریقے سے دونوں بچے پیدا کیے ہیں, کیا لڑکی کیا لڑکا, ایک ہی طرح کا پیار کرتی ہے. تو پھر تفریق کیوں؟ اور اللہ نے دونوں کو برابر بنایا ہے. بحیثیت انسان دونوں برابر ہیں. کہیں پر یہ نہیں کہا کہ عورت مرد سے کمتر ہے. اگر کہیں پر اس کو ذرا سا جھکایا ہے یا زیادہ احترام کا حکم دیا ہے تو صرف شوہر کے سامنے, اس لیے کہ وہ قوام اس کو بنایا کہ وہ اس بیچارے پر ذمہ داری ڈالیے تمہاری نگرانی کی, اور اس لیے اس کو تم سے اونچا درجہ دے دیا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرے اور یہ ذمہ داری اٹھانے لائق ہو جائے. صحیح. باقی تو کہیں نہیں. عورت تو کہتی ہے کہ میرا گھر ہی کوئی نہیں ہے, میں پیدا ہوتی ہوں تو بس یہ ہے کہ اس نے چلی جانا ہے. پھر بھائی بھی کہتے ہیں اس نے چلی جانا ہے. شوہر کے گھر گئے تو کہتی تمہارا گھر وہ ہے. بچے جب شادی ہو جاتی ہے تو بہو آ جاتی کہتی یہ میرا گھر ہے. بالکل بچا ہے. یہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے اور یہ صرف ہمارے معاشرے میں اس لیے ہے تسلیم بھائی, کال اور فیل جو ہے نا یہ بڑا عذاب ہے. ہم کہتے رہیں گے اگر اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیں جو اس کو رائٹ دیے گئے ہیں یہ تسلیم کرنے پڑیں گے. اور میں چاہوں گا کہ ماں کی تو ہے ذمہ داری, لیکن باپ سے ایک بڑا کانفیڈنس ملتا ہے. بیٹیاں آپ نے دیکھا ہوگا باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں اور ایک مرد کا جو فگر ہوتا ہے, میں چاہوں گا کہ والدین بھی اپنے بیٹیوں کو بتائیں, کیونکہ ماں تو بیچاری بتاتی ہی ہے, اس کی تو ہے ہی ذمہ داری, لیکن باپ بھی اس چیز سے غافل مت رہے. اور جہاں تک بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں جب تک آپ کے اندر یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دن آپ نے جانا ہے, آپ نے اسلام کے اوپر ہر خواہش کو قربان کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہر خواہش پر اسلام کو قربان کر رہے ہیں. تو یہ اس کا حسن نہیں ہے. بہت شکریہ. اب وقت ایسا نہیں ہے کہ ٹاپک تو بہت ہی وسیع ہے اور اس پر ہم اگر ناظرین ہفتہ 10 دن اگر بات کرتے رہیں تو اس کے یقیناً کانٹینٹس ہم پورے نہیں کر پائیں گے. لیکن وقت مختصر ہوتا ہے. پروفیسر میمونہ مرتضی ملک صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھی. جناب محمد عیسیٰ صاحب ہمارے ساتھ آج تشریف فرما تھے. جو عورت کہتی ہے نا کہ میرا گھر ہی کوئی نہیں ہے, یہ اس کے سارے اسی کے تو گھر ہیں. جب بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ سے حصہ لیتی ہے, بھائیوں سے, بھائی خدمت کرتے ہیں, بہن ہے ہماری. جب شوہر کے پاس جاتی ہے تو شوہر سے حصہ لیتی ہے, پھر بیٹے خدمت کرتے ہیں ماں سمجھ کر کہ یہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ وہ عورت ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
इज्जत से जिसे नवाजा है, जिसे वकार से नवाजा है। यही वो औरत है कि जब हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सूरत में दुनिया में आती हैं तो दोनों जहानों के वाली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फातिमा तो ज़हरा आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो जाया करते हैं। ये वो इज्जत व वकार है जो इस्लाम ने दिया है। यही वो इज्जत व वकार है। अगर माँ ऐसी हो जाए तो फिर बच्चे भी अब्दुल कादिर जीलानी, गौस आसम जैसे पैदा हुआ करते हैं कि जो पैदा होते हैं तो उन्हें कुरान पाक हिफ्स होता है, और रमजान का महीना आ जाए तो दूध नहीं पिया करते हैं, सारा सारा दिन बच्चे अशीर खारी की हालत में, रोजे की हालत में गुजार दिया करते हैं। माँ अगर ऐसी हो तो फिर बच्चे भी ऐसा पैदा होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर वो आजादी का फर्क आप समझ लीजिए, जिसे आजादी कहा जाता है और आजादी कहकर हक मांगा जाता है, आजादी सिर्फ हक नहीं है, मतलब यूं समझ लीजिए कि वो आजादी जो जरूरी नहीं, गैर जरूरी आजादी जो है वो हक नहीं है। हक तो ये है कि मर्द उसकी निगरानी करे, उस पर शजर सायादार की तरह रहे, इसे हक कहा करते हैं। कल तक के लिए अपने मेजबान तस्लीम साबरी को इजाजत दीजिए। तस्लीमात।